علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی 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 ہم ناد علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں، ہم ناد علی پڑھ کر مشکل کو، جب تک یاد نہیں ہوگا تب تک بات آگے بڑھے گی نہیں. ہم ناد علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں، ہم ناد علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں، ہم ناد علی. جو علی کا نام لے تو کم سے کم دل کے اندر ایک گرمی پیدا ہونی چاہیے. یہ بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو تھوڑا سا اپنا آواز کو جو یہ سسٹم ہے نا اسے ظاہر کریں، آپ تھوڑی سی آواز بلند کریں. ہم ناد علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں، ہم ناد علی پڑھ کر. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ہم ناد علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں، ہم ناد. بات بن نہیں رہی ہے، ادھر دیکھیے میری طرف. ہم ناد علی پڑھ کر آواز آواز آواز. ہم ناد علی پڑھ کر دوسرا مصرع میں پڑھنے جا رہا ہوں اور آپ سب کو بولنا پڑے گا انشاءاللہ. ہم ناد علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں، جس راہ میں خطرے ہوں اس راہ سے جاتے، جس راہ میں خطرے ہوں اس راہ سے، جس راہ میں خطرے ہوں اس راہ سے. پھر ہاتھوں کو ڈا کے بولے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یاد ہوا کچھ آپ کو؟ ہم ناد علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں، جس راہ میں خطرے ہوں اس راہ سے جاتے ہیں، جس راہ میں خطرے ہوں اس راہ سے. پڑھے کچھ یاد ہوا تو پڑھیں آپ. جس راہ میں، تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ اسٹیج پہ آ جائیں، میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں. جس راہ میں خطرے ہوں اس راہ سے، جس راہ میں خطرے ہوں اس راہ سے. جھنڈا جو محرم شریف کا لگتا ہے، آپ یہ بتائیں یہ جھنڈا لہراتا کیسے ہے؟ ایسے ایسے، ٹھیک ہے. جھنڈا کیسے لہراتا ہے؟ ایسے لہراتا ہے نا. آپ جب کسی کو بلاتے ہیں تو کیسے بلاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. یعنی دونوں سیم ہے نا. مولا عباس اور مولا حسین کے گنبد شریف پر جو بھی جھنڈا لہرا رہا ہے نا، وہ بھی ایسے ہی لہرا رہا ہے، لال رنگ کا. تو جو مولا عباس کے روضے پہ جھنڈا لہرا رہا ہے، ہوا چلتی ہے تو ایسے سے ہوتا ہے جیسے سارے جھنڈے ہوتے ہیں. وہ ایک مقصد ہے، کچھ کوئی راز ہے اس اشارے میں. شعر سماعت کریں. جس راہ میں خطرے ہوں،
लहरा के फरेरा ये कहता है ज़माने से, लहरा के फरेरा ये कहता है, लहरा के फरेरा ये कहता है ज़माने से, आ जाओ सुकून चाहो अब्बास बुलाते, आ जाओ सुकून चाहो अब्बास बुलाते हैं, आ जाओ सुकून चाहो, आ जाओ। पढ़े 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 मेरे साथ। आ जाओ सुकून चाहो अब्बास, अब्बास बुलाते हैं। शेर समाप्त करें। इस शान से ज़ैनब ने कूफे में दिया खुतबा, हाथों को उड़ा के बोले या अली, फिर से बोले। इस शान से ज़ैनब ने कूफे में दिया खुतबा, इस शान से ज़ैनब ने कूफे में दिया खुतबा, लगता था अली रन में तलवार चलाते, लगता था अली रन में सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इस शान से ज़ैनब ने कूफे में दिया खुतबा, लगता था अली रन में तलवार, लगता था अली रन में तलवार। आखिरी शेर समाप्त करें। जब दार पे चढ़ना था ये कह के चढ़े मीसम, जब दार पे, शेर ज़्यादा टफ हो गया है। दार माने होता है फांसी का फंदा, जिसको फांसी दी जाती है उसको दार पर, फांसी के फंदे पे लेके जाते हैं। मीसम एक ऐसे शख्स का नाम है जो मौलाए कायनात से इतनी मोहब्बत करते थे कि जहाँ भी मौला अली को देखते थे उनकी शान में शेर पढ़ा करते थे। उनका नाम था मीसम। क्या नाम था? मुझे बोले। मीसम नाम था। उनके बाप का नाम था यहिया, मीसम बिन यहिया। खानदान का नाम था तम्मार, मीसम बिन यहिया तम्मार। तम्मार खानदान के यहिया के बेटे मीसम। ठीक है। उनकी एक आदत थी, जैसे मौलाए कायनात को देखते तो खुश हो जाते और मौला अली की शान में शेर पढ़ा करते थे। एक दिन मौलाए कायनात ने उनको बुलाया, बोले मीसम यहाँ आओ। एक पेड़ के पास ले गए। फरमाया मीसम ये पेड़ देख रहे हो? फरमाया जी हुजूर। फरमाया इसकी डाल देख रहे हो? कहा जी। कहा इसकी इस डाल पर एक दिन तुझे फांसी होगी, तेरी आंखें निकाली जाएंगी, तेरे कान काटे जाएंगे, तेरी जबान काटी जाएगी। बोले हुजूर क्यों? बोले मेरी शान में जो शेर पड़ता है ना, इसकी सजा तुझे मुनाफिकीन देंगे, इसकी सजा तुझे खारजी देंगे। मेरी शहादत के बाद तुझे इसी पेड़ पर फांसी होगी। मीसम बिन यहिया तम्मार घर चले गए और पानी लेके आए चमड़े के कशकोल में, यानी चमड़े वाली बाल्टी में। वो पानी लेके आए और उस पेड़ को सींचने लगे। फिर 2 दिन के बाद पानी, फिर 3 दिन के बाद पानी। किसी ने कहा मीसम तुम्हारा इस पेड़ से क्या ताल्लुक़ है? पेड़ भी तुम्हारा नहीं है और तुम अभी 1 हफ्ते 10 दिन से इस पेड़ के पीछे पड़े हुए हो, रोज़ाना इसमें पानी डालते हो, क्या बात है? मीसम बिन यहिया तम्मार कहते हैं कि मेरे आका अली ने फरमाया तुम्हें इस पेड़ पर फांसी होगी, तो मैं चाहता हूँ कि जब तक मुझे फांसी ना हो जाए ये पेड़ मुरझाने ना पाए।
تاکہ میرے آقا علی کی بات سچ ہو جائے. سبحان اللہ. سمجھ گیا آپ؟ سرکار مولا کائنات کی شہادت کے بعد میثم بن یحییٰ تمار کو اسی پیڑ پر پھانسی دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ جانتے ہو کہ جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو اس کو اوپر لایا جاتا ہے. ہاں ہو کریں. اس کو اوپر لایا. کیوں؟ ٹیبل ہٹا لیں گے, میز ہٹا لیں گے, تختے ہٹا لیں گے تاکہ اس کے پیر دونوں جھول جائیں اور سانس اس کی پھنس جائے. تو ایسا پھانسی دینے والے کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کو اونچائی پر لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, اس کو اونچائی پر لایا جاتا ہے اور پھر جو ہے اس کو پھانسی دی جاتی ہے. ایک بات, اور جب کسی سے حضور کی باتیں سنی جاتی ہیں, جب کسی سے مدینے والے کا تذکرہ سنا جاتا ہے تو اس کو بھی زمین پر نہیں, اس کو بھی اوپر لایا جاتا ہے. اس کے لیے ممبر لگایا جاتا ہے, کرسیاں لگائی جاتی ہیں, تخت لگائے جاتے ہیں, پھر اس کو اونچائی پر لے کر کے بٹھا کر کے اس سے حضور کی نعتیں, حضور کی باتیں سنی جاتی ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی ایک تو پھانسی کے پھندے پر اوپر کسی کو لے گئے, ایک ممبر نور پر, ممبر مصطفیٰ پر کسی کو لایا گیا. اب شعر سمجھیں آپ. اب آپ اگر سمجھ گئے تو شعر سمجھیں. ہم ناد علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں ہم. ماشاء اللہ. جس راہ میں خطرے ہوں اس راہ سے, اونچی بولو, اونچی بولو. جس راہ میں خطرے ہوں اس راہ سے. اب آپ کو دماغ رب نے کتنا دیا ہے وہ مجھے بھی معلوم پڑ جائے گا. جب دار پہ چڑھنا تھا یہ کہہ کے چڑھے میثم, جب دار پہ چڑھنا تھا یہ کہہ کے چڑھے میثم, ہم ذکر علی کرنے اونچائی پہ جاتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ. اس شان سے زینب نے کوفے میں دیا خطبہ, اس شان سے کوفے میں دیا خطبہ, لگتا تھا علی رن میں تلوار چلاتے ہیں, لگتا تھا علی رن میں. شعر سمجھ گئے؟ جب دار پہ چڑھنا تھا یہ کہہ کے چڑھے میثم, جب دار پہ چڑھنا تھا یہ کہہ کے چڑھے میثم, ہم ذکر علی کرنے اونچائی پہ, ہم ذکر علی کرنے اونچائی پہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرہ حیدری. سب لوگ بولو بھائی نعرہ حیدری.